अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। आज जो टॉपिक मैं आपके पास लेकर आई हूँ वो है, क्या हर ज़मीन पर हम जैसे ही इंसान बसते हैं? 7 ज़मीनों और 7 आसमानों से क्या मुराद है? ये तो हम सबको मालूम है कि कुरान मजीद में 7 आसमानों का ज़िक्र किया गया है। इसी तरह 7 ज़मीनों का भी ज़िक्र है। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह अत-तलाक़ की आयत नंबर 12 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिस्लहुन यतनज़्ज़लुल अम्रु व बैनहुम लितअलमू अन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाहा क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और ज़मीन की कसम से भी इन्हीं के माने, यानी इन्हीं के जैसे उनके दरमियान हुक्म नाजिल होता है ताकि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है और ये कि अल्लाह का इल्म हर चीज़ पर मुहीत है। अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को पैदा करने के हवाले से सूरह सिजदा उसकी आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मस्तवा अलल अर्श मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ी अफ़ला ततज़क्करून। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीनों को और उन सारी चीज़ों को जो उनके दरमियान हैं 6 दिनों में पैदा किया और इसके बाद अर्श पर जलवा फरमा हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि 6 दिन में ज़मीन और आसमान किस तरह पैदा हुए? इतना बड़ा निज़ाम 6 दिनों में कैसे बन सकता है? वैसे अल्लाह के लिए तो ये कोई मुश्किल बात नहीं, वो एक कुन कह दे तो फ़यकून हो जाता है। वो कहता है हो जाओ और फिर हो जाता है। सूरह हज की आयत 47 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन्ना यौमन इंदा रब्बिका का अल्फ़ सन्नतिन मिम्मा ताउद्दून। अल्लाह ताला के नज़दीक एक दिन तुम्हारी गिनती के एतबार से 1000 साल का है। ज़मीन यानी ज़मीन के 1000 साल, आसमानों पर अल्लाह के नज़दीक एक दिन है। लिहाजा ज़मीन और आसमान जिसे हम देखते हैं इस आयत मुबारका के मुताबिक ज़मीन के 6000 साल में बनाए गए। और आयत से पता चलता है कि यह आसमान भी एक नहीं बल्कि इस जैसे 6 आसमान तह दर तह और हैं और वो भी हमारी नज़रों से ओझल हैं। बिल्कुल इसी तरह 7 ज़मीनों का भी जिक्र किया गया है। इससे क्या मुराद है कि हमारी कायनात में हमारी ज़मीन जैसी और भी ज़मीनें मौजूद हैं जिन पर इंसान या कोई और मखलूक रहती है। सूरह रहमान की आयत 33 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू। ए इंसानों और जिनों के गिरोह, अगर तुम में ताकत है कि तुम आसमानों और ज़मीन के किनारों से बाहर निकल जाओ तो निकलो, नहीं लेकिन इस अजीम ताकत के बग़ैर तुम नहीं निकल सकते। क्या इस आयत में ये इशारा मौजूद है कि एक दिन इंसान आसमानों की हुदूद को क्रॉस कर जाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम तलाश करेंगे। 7 आसमानों का जिक्र कुरान पाक में बकसरत मिलता है, लेकिन आसमान है क्या चीज़? ये जो नीले रंग का हम देखते हैं ये आसमान तो है, लेकिन ये आसमान का नीला रंग, ये नीला रंग नहीं है आसमान का। ये नीला रंग ओजोन गैस का है जो सूरज से आने वाली ख़तरनाक शाओं से ज़मीन को बचाती है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाती हैं कि हमने पहले आसमान, जिसे आसमान दुनिया कहा गया है, यानी जो हमें नज़र आता है यहाँ से, इस आसमान को चिरागों से सजा दिया है। यहाँ चिरागों से मुराद सितारे हैं। अगर आप एक आसमान को एक सफ़ेद चादर समझें, इस चादर पर लगे मोतियों को सितारों से तशबीह दें
تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان ستاروں سے اوپر ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا آسمان نظر آنے والے ستاروں سے اوپر ہے، یعنی جو ہم ستارے دیکھتے ہیں وہ نیچے ہیں اور آسمان اس کے اوپر ہے۔ یہاں تک ابھی ہم نہیں پہنچ پائے۔ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ہم انسانوں آسمانوں کی حدود کو چھو پائیں گے، کیونکہ اس کا اشارہ سورہ رحمان کی آیت میں ہمیں ملتا ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں اور جنوں، تم زمین اور آسمانوں کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن ایک زبردست طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ 12 اپریل 1961 کو روسی خلا باز یوری گیگرین وہ پہلا شخص تھا جس نے زمین کی حدود سے نکل کر اس کے گرد یعنی اس کے آربٹ میں ایک پورا چکر مکمل لگایا، اور 1969 یعنی 1969 میں اپولو مشن کے ذریعے انسان کی چاند پر کامیاب لینڈنگ بھی ہو چکی ہے۔ قرآن پاک کی ایک پیشن گوئی انسانوں نے اپنی محنت سے سچ کر دکھائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہم تیز رفتار اور جدید اور تیز رفتار اسپیس شپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں، جس کے ذریعے ہم آسمانوں کی وسعتوں کو طے کریں اور طے کرتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا دوسرے حصے کو پورا کریں۔ اگر آسمانوں کے سائز کی بات کریں تو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی اور دوربینوں کے باوجود بھی ابھی تک ہم پہلے آسمان کی حد پار نہیں کر پائے ہیں، یعنی وہاں تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ہر آسمان کے بعد 500 سال کا فاصلہ ہے، یعنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے کے لیے 500 سال کا سفر طے کریں۔ اسی طرح ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ 7 آسمانوں کے بعد اللہ کا عرش ہے اور پھر اس کی کرسی ہے۔ صحیح روایت کے مطابق 7 آسمان اس کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جیسے کسی بہت بڑے صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو، یعنی کرسی کا سائز اگر صحرا کے برابر ہے، یعنی اللہ کی جو کرسی ہے اس کے عرش کی، اس کا سائز امیجن کر لیں پورا صحرا، اور 7 آسمان ایک انگوٹھی، چھوٹی سی رنگ، یعنی اس سے زیادہ نہیں، چھوٹی سی رنگ سے۔ اس طرح کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے صحرا میں انگوٹھی۔ اگر آسمانوں کی تعداد کی بات کی جائے تو ہمارا آسمان محض ایک نہیں بلکہ اس جیسے آسمان اور بھی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اکثر مقامات پر ملتا ہے۔ یہی وہ 7 آسمان ہیں جن پر معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، تیسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ سے، اور چوتھے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، 5ویں آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 7 آسمانوں کے اوپر ایک بیری کا درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس سے آگے جبریل علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا تھا کہ اگر میں اس مقام سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ 7 آسمانوں کے بعد اللہ کے عرش کے بالکل سامنے بیت المعمور ہے، جو کہ خانہ کعبہ کے عین اوپر فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ ہر وقت 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے جو ایک فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن پاک میں 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے، لیکن ان 7 زمینوں میں سے کیا مراد ہے اس پر قرآن اور حدیث خاموش ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں 7 زمینوں اور اس کے مابین فاصلے کا ذکر ہے کہ ہر 2 زمینوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ زمینیں ہماری زمین سے نیچے تہ در تہ موجود ہیں۔ سائنس اس بات میں ایک تھیوری دیتی ہے جسے ملٹی ورس تھیوری کہتے ہیں، جس کے مطابق ہماری اس کائنات
کی طرح کئی اور کائنات بھی موجود ہیں. یعنی جس کائنات کو ہم دیکھ رہے ہیں، سب کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ محض کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جسے ہم آبزرو یونیورس کہتے ہیں. یعنی جتنی کائنات کو بھی اگر ہم نے دیکھا ہے یا سمجھا ہے، وہ پوری کائنات نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کا سائز 46.5 ملی لائٹ ایئر ہے، یعنی 46.5 ملی لائٹ ایئر. لیکن یہ محض ایک تھیوری ہے جس کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں. البتہ ایسے سیارے ہم دریافت کر چکے ہیں جہاں کا ماحول زندگی کے وجود کے لیے سازگار ہے، جہاں زندگی کی موجودگی کے لیے ضروری عوامل موجود ملے ہیں. ناسا دن رات اس پر ریسرچ کر رہا ہے کہ ہماری کائنات میں کہیں زندگی کا سراغ ملے. ایڈیز سے رابطہ کیا گیا. رابطہ کرنے کے لیے ہم نے ایک اسپیس مشن بھیجا ہے جس سے ہم نے زمین کی لوکیشن اور مختلف آوازیں، ویڈیوز ایلیز کے لیے بھیجی ہیں. زمین سے سب سے زیادہ دور مین میڈ آبجیکٹ مائکرونز پیسٹ کرافٹ ہے. ہماری یہ لامحدود وسعتوں والی کائنات اتنی بڑی ہے، اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر. وہ اللہ ہی ہے جس نے ایک لفظ کن کہہ کر اس ساری کائنات کو بنایا اور خود تنہا اسے چلا رہا ہے. غور کرنے کی بات ہے، ذرا ہم اس پہ غور و فکر کریں اللہ کی لامحدودیت پر. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، باقی سب فانی ہے. اس پر غور و فکر کیجئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.